عزیز طلباء طالبات السلام علیکم، آداب۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع ہے اردو خاکہ نگاری۔ بچوں، خاکہ نگاری کس کو کہتے ہیں، خاکہ نگاری سے کیا مراد ہے، باقی والی اصناف سے یہ الگ کیسے ہے، اور اس کی تعریف، موضوعات، اس کے علاوہ اس کے لیے کون کون سی ضروری اجزاء ہیں، کن چیزوں کا خیال رکھا جاتا ہے، اس کے موضوعات کیا ہیں، اس کے علاوہ اس کا آغاز و ارتقاء، یہ تمام ہم پڑھیں گے۔ تو آپ لوگ آخر تک پورا لیکچر سنیں گے، جہاں سے سمجھ نہیں آئے گی وہ آپ آخر پر پوچھیں گے۔ تو عزیز طلباء، تفصیل کے ساتھ پڑھنے والے ہیں ہم، آپ لوگ توجہ فرمائیں۔ تو خاکہ نگاری، دیکھو بچوں، دو لفظ ہیں، خاکہ اور نگاری۔ نگاری کو آپ چھوڑ دو اور خاکہ سے دیکھو کیا مراد ہے۔ ایک سادہ الفاظ میں اگر ہم دیکھیں، آسان الفاظ میں دیکھیں، تو جو لفظ خاکہ ہے، اس سے مراد یہ ہوئی کہ خاکہ ہم بہت بار کہتے ہیں کہ ہندوستان کا خاکہ لاؤ۔ آپ نے کبھی اگر اردو میں پڑھا ہوگا، SST کے بارے میں، سوشل سائنسز کے بارے میں آپ نے کہا ہوگا ہندوستان کا خاکہ دکھاؤ، یا آپ کسی چیز کا خاکہ تیار کرو، مراد کیا ہے کہ نقشہ تیار کرو۔ خاکہ کہتے ہیں نقشے کو، ایک سکیچ کو کہتے ہیں، ایک تصویر کو کہتے ہیں، آؤٹ لائن جس کو ہم کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں۔ تو یہاں خاکہ سے مراد بہت ساری تعریفیں لی جا سکتی ہیں، لیکن خاکہ جس چیز کے بارے میں ہم پڑھنے جا رہے ہیں، یہ نثری ادب کی ایک صنف ہے، اہم ترین صنف ہے، اور اس میں کسی شخص کے حوالے سے، شخصیت کے حوالے سے لکھا جاتا ہے، اور اس کے حوالے سے بھی پوری ہم کہیں کہ لائف ہسٹری یا نہیں ہوتی، یا جس طرح سے انگلش میں آپ کریکٹر سکیچ لکھتے ہیں، اس طرح سے اردو میں ہم خاکہ لکھتے ہیں۔ تو خاکہ سے مراد کسی ایک پہلو پر لکھتے ہیں، آگے ہم تفصیل سے دیکھیں گے۔ تو اتنا سمجھ لیجئے کہ یہ نثری ادب کی ایک اہم ترین صنف ہے۔ نثر سے مراد کیا ہے کہ یہ منظوم قصہ نہیں ہوتا، اس میں شعر و شاعری نہیں ہوتی، آسان زبان میں لکھی جاتی ہے، ایک داستان افسانہ ناول کی طرح ہی نثر میں لکھی جاتی ہے، اور اس کے موضوعات وغیرہ آگے ہم تفصیل سے پڑھتے ہیں۔ توجہ فرمائیں، اپنے پاس کاپی پین ضرور رکھیں، مشکل الفاظ کے معنی لکھیے، اور آخر پر یہ نوٹ لکھ کر تیار کریں۔ دیکھیے بچوں، خاکہ کی تعریف، اور ہاں ایک اور لفظ تھا نگاری۔ نگاری سے کیا مراد ہے؟ لکھنا، یعنی روایت قائم ہونا۔ خاکہ لکھنا کب سے شروع ہوا، کیسے ہوا، تو وہ ہو گیا نگاری، یعنی اردو میں خاکہ لکھنا۔ تو چلیے اس کی تعریف کیا ہے، انٹروڈکشن کیا ہے۔ خاکہ نثری ادب کی ایک دلکش صنف ہے۔ نثری ادب وہی بتا چکے ہیں کہ آسان زبان میں، یعنی عام بول چال کی زبان میں لکھی جاتی ہے، تو اس میں منظوم لائنیں یا شعر و شاعری نہیں ہوتی، اس لیے اس کو ہم نثری ادب میں شامل کرتے ہیں۔ تو دلکش ہو گئے، دل کو چھونے والی صنف ہے۔ انگریزی میں خاکہ کو اسکیچ، یعنی اسکیچ یا پین پورٹریٹ کہتے ہیں۔ آپ بچوں بہت بار سٹوری پڑھنے کے بعد، کوئی چیپٹر پڑھنے کے بعد کیا کرتے ہیں کہ انگلش میں کسی آدمی کا سکیچ لکھتے ہیں، کریکٹر سکیچ لکھتے ہیں، تو وہ جو سکیچ ہوتا ہے اسی کو ہم اردو میں خاکہ کہتے ہیں۔ اس کا فن غزل اور افسانے سے بہت مشابہت رکھتا ہے۔ مشابہت سے مراد ہوئی کہ ملتا جلتا ہے، یعنی جس طرح غزل اور افسانے کا لکھنے کا جو طریقہ ہے، یا اس کا جو اس کے لیے قاعدے اور قانون ہیں، ان سے یہ ملتا جلتا ہے۔ کیوں؟ یہ نہیں ہے کہ ان جیسا ہے ویسا ہی ہے، وہ نہیں ہے، لیکن ان کی طرح ہی اس کی کچھ چیزیں ان سے ملتی جلتی ہیں۔ کیسے؟ کیونکہ اختصار اس کی بنیادی شرط ہے۔ اختصار کس کو کہتے ہیں بچوں؟ بڑی سے بڑی بات کو بھی مختصر انداز میں بیان کرنا۔ اختصار ہو گیا مختصر طور پر، یعنی تفصیل میں نہ جانا۔ تو اسی طرح آپ نے دیکھا کہ افسانے میں بھی ہم کو تفصیل کی گنجائش نہیں ہوتی، یعنی ناول میں ہم پوری زندگی کو تفصیل کے ساتھ بیان کر سکتے ہیں، افسانے میں ہم مختصر طور پر کسی ایک پہلو کو بیان کرتے ہیں۔ اسی طرح غزل میں بھی پورے عنوان کو ایک شعر میں، یعنی پورے سمندر کو ایک کوزے میں بند کرنا پڑتا ہے۔ تو اس طرح سے ہم دیکھیں اگر، تو خاکہ جو ہے اختصار بنیادی شرط ہے۔ اختصار سے مراد کیا ہے کہ خاکہ بھی مختصر ہونا چاہیے، اس میں بھی تفصیل کی گنجائش نہیں ہوتی، پوری زندگی کو پیش کرنے کی گنجائش نہیں ہوتی۔ میں آپ کو بتاتا چلوں بچوں، ہمارے پاس کسی شخصیت کے بارے میں، کسی انسان کے بارے میں لکھنے کے 3 انداز ہیں، 3 طریقے ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہم اس کی پوری زندگی کے، یعنی پوری زندگی پیدائش سے لے کر موت تک کے حالات بیان کریں، اس کو ہم حالات زندگی کہتے ہیں، ٹھیک ہے بچوں، جس کو بایوگرافی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو دوسرا ہوا کہ ہم کسی شخصیت کے بارے میں،
جیسے آپ ڈاکٹر اے پی جے عبد الکلام کے بارے میں لکھتے ہیں، آپ مان لو اس وقت نریندر بھائی مودی جی ہیں، ہمارے پرائم منسٹر ہیں، ان کے بارے میں لکھتے ہیں، کوئی اور قومی لیڈر ہے آپ اس کے بارے میں، ابوالکلام آزاد کے بارے میں لکھنا چاہتے ہیں، ڈاکٹر سر محمد اقبال کے بارے میں کچھ لکھنا چاہتے ہیں، تو یہ وہ پرسنالٹی، وہ شخصیت جو عام ہو گئی لوگوں میں، جو ایک خاص شخصیت ہے اور مقبول ہو گئی لوگوں میں، تو آپ کچھ خود ان کے بارے میں جانتے ہیں، کچھ لوگوں سے معلومات حاصل کر کے ان کے بارے میں لکھتے ہیں، تو وہ جو ایز اے شخصیت آپ نے ان کے بارے میں لکھا، اس کو ہم شخصیت نگاری کہتے ہیں، کیونکہ وہاں آپ کے سامنے ایک شخص تھا، ایک امیج تھی کوئی، اس کو ریپرزینٹ آپ نے کیا، اس کو پیش کیا، لیکن پوری زندگی کے بارے میں لکھا تو وہ حالات زندگی ہو گئی، شخصیت کے بارے میں لکھا تو شخصیت نگاری ہو گئی۔ لیکن اگر آپ کسی شخص کے بارے میں اس کے ساتھ آپ نے کچھ وقت گزارا، آپ کو اس کی کچھ چیزیں اچھی لگیں یا بری لگیں، آپ نے جیسا وہ چیزیں اس کے اندر دیکھی، ان کا محاسبہ کیا، جیسا پایا ویسا ہی لوگوں کے سامنے اس کی اچھائیاں اور برائیاں بیان کر دیں، تو وہ سمجھ لو کہ اس کو ہم خاکہ کہتے ہیں۔ جتنا آپ جانتے تھے، جتنا وقت ان کے ساتھ گزارا، اس کے احوال جو آپ نے بیان کیا، اس حوالے سے جو لکھا، اس کو ہم کیا کہیں گے؟ خاکہ نگاری کہتے ہیں۔ اب آگے دیکھیے، خاکہ میں کسی شخصیت کے نقوش، بچوں غور کرنے کی بات ہے، الفاظ پر آپ غور کریں گے، اب آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ خاکہ اصل میں کس چیز کو ہم کہتے ہیں۔ خاکہ میں کسی شخصیت یعنی کسی شخص کے نقوش اس طرح ابارے جاتے ہیں کہ اس کی خوبیاں اور خامیاں اجاگر ہو جاتی ہیں اور ایک جیتی جاگتی تصویر قاری کے پیش نظر ہو جاتی ہے۔ یہاں تک آپ کو بات سمجھ میں آئی ہے کہ جب ہم کیا کرتے ہیں کہ خاکہ لکھتے ہیں، اس میں ہم اس شخص کے جس کے بارے میں لکھ رہے ہیں، اس کے نقوش یعنی اس کے نقش جو ہیں، اس کی جو عادات و اطوار تھے، طور طریقے تھے، ان کو ہم اس طرح پیش کرتے ہیں کہ اس کی جو خوبیاں تھیں یا خامیاں، یعنی اس کی جو عادتیں تھیں، وہ چاہے اچھی تھی بری تھی، وہ ساری ہمارے سامنے آ جاتی ہیں، ٹھیک ہے، اور ایک جیتی جاگتی تصویر ہماری آنکھوں کے پیش نظر ہوتی ہے۔ ہمیں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس شخص کو ہم قریب سے دیکھ رہے ہیں، تو اس کو ہم خاکہ کہتے ہیں۔ کسی شخص کے نقوش کو اس طرح اجاگر کرنا کہ اس کی خوبیاں اور خامیاں ہمارے سامنے ہو جائیں، ایسا معلوم ہو کہ وہ شخصیت ہمارے سامنے موجود ہے، اسی کو خاکہ کہتے ہیں۔ آئی بات سمجھ میں؟ یعنی شخص کی پوری اس کی زندگی کے بارے میں نہ پیش کرتے ہوئے کوئی اہم پہلو، اس کی زندگی کا کوئی اہم واقعہ پیش کرنا، اس کو ہم خاکہ کہتے ہیں۔ اب عزیز طلبہ، میں آپ کو اس کے موضوعات کی طرف لے چلوں گا۔ ہم دیکھیں گے کہ شخصیت نگاری میں بھی آپ کو میں نے فرق بتا دیا، حالات زندگی میں بھی فرق بتا دیا، خاکہ نگاری میں بھی فرق بتا دیا۔ کیا فرق ہے؟ کہ حالات زندگی میں پوری زندگی کے بارے میں لکھیں گے۔ آپ کو میں تفصیل سے بتا دیتا ہوں۔ عزیز طلبہ، اب آپ دیکھیں گے کہ خاکہ نگاری، سواہ نگاری اور شخصیت نگاری تینوں میں کیا خاص فرق ہے، ٹھیک ہے؟ ان تینوں میں آپ کو فرق معلوم ہونا ضروری ہے، کیونکہ خاکہ نگاری کے حوالے سے لکھتے وقت آپ زیادہ سواہ نگاری یا حالات زندگی یا شخصیت نگاری کی طرف چلے جاتے ہیں۔ تو یاد رہے کہ خاکہ نگاری کس کو کہتے ہیں؟ کسی شخص کے ساتھ جو کچھ ہمارا میل جول ہوتا ہے، اس کی روشنی میں اس کے بارے میں جو کچھ لکھا جائے، اس کو خاکہ کہتے ہیں۔ یعنی ایک آدمی کے ساتھ ہم نے کچھ وقت گزارا، جتنا وقت ہم نے گزارا اس دوران جو کچھ اس کے بارے میں ہمیں معلومات حاصل ہوئی، اس کے عادات و اطوار کے بارے میں جیسا ہم نے دیکھا ویسا ہی بیان کر دیا، اسی کو ہم خاکہ کہتے ہیں۔ یعنی جو کچھ اس کے بارے میں ہم نے دیکھا، چاہے اچھا تھا چاہے برا، وہ سچ بیان کر دیا، دوسروں کے سامنے وہی نقشہ پیش کیا، اسی کو ہم خاکہ کہتے ہیں۔ پوری تفصیل کی گنجائش یہاں پر نہیں ہے، یاد رکھنا ہے بچوں۔ اب آگے دیکھیے کہ شخصیت نگاری، سواہ نگاری سے کیا مراد ہے؟ کہ حالات زندگی۔ سواہ نگاری کو دوسرے الفاظ میں ہم کہتے ہیں حالات زندگی۔ بچوں دیکھو، بچپن سے لے کر، پیدا ہونے سے لے کر موت تک کے جو حالات ہیں، یعنی کسی شخص کی پوری زندگی کے حالات بیان کرنے کو سواہ نگاری یا شخصیت نگاری کہتے ہیں۔ آگے آپ کو بات سمجھ میں کہ سواہ نگاری یا شخصیت نگاری کیا ہے؟ کہ زندگی کے پورے حالات، بچپن سے لے کر موت تک کے حالات بیان کرنے کو حالات زندگی یا شخصیت نگاری کہا جاتا ہے۔ فرق معلوم ہو رہا ہے آپ کو؟
خاکہ میں ہم نے جتنا وقت گزارا، جو واقعات ہم نے دیکھے یا معلومات ہمیں حاصل ہوئی، وہی سچ سچ بیان کرنے کو خاکہ کہتے ہیں۔ سواہ نگاری میں پوری زندگی کے حالات بیان کرتے ہیں۔ تو شخصیت نگاری میں ہم کیا کریں گے؟ شخصیت نگاری میں بتا چکا ہوں میں کہ کسی شخص کے بارے میں بطور شخص ہم جو کچھ جانتے ہیں، یعنی ہم ڈاکٹر علامہ اقبال کے بارے میں جانتے ہیں کہ وہ ایک شاعر ہیں، دوسرے ذرائع سے حاصل کی ہوئی معلومات کے بیان کرنے کو، ہاں ایک تو جو کچھ جو ہم جانتے ہیں، دوسرا کہ دوسرے ذرائع سے، کسی اور ذریعے سے، علامہ اقبال کے بارے میں ہم نیٹ سے بھی جانکاری حاصل کریں گے، اور ہم کیا کریں گے کہ ان کی کتابیں بھی پڑھ کے ان کی معلومات حاصل کریں گے۔ کرنے کے بعد ہم بیان کرنے یعنی ان کے بارے میں جو تفصیل لکھیں گے اس کو ہم شخصیت نگاری کہتے ہیں۔ اس وقت ہم جانتے ہیں کہ ہمارے مان لو اگر جو ضلع کے کمشنر ہیں، جن کو ڈپٹی کلیکٹر بھی کہتے ہیں یا ڈپٹی کمشنر کہتے ہیں یا ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کمشنر کہتے ہیں، تو ضلع میجسٹریٹ بھی کہتے ہیں، تو ان کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ ہاں جی ہمارے ضلع کا یہ میجسٹریٹ ہے، یہ ڈی سی ہے اس وقت، تو وہ جو کچھ ہمیں پتہ ہے وہ ہم لکھیں گے، اور دوسرا اور بھی آگے پیچھے سے جو پہلے جہاں پر رہ چکے ہیں ان کے بارے میں جو کتابیں لکھی گئی ہوں گی، نیٹ سے جو ہمیں جانکاری ملے گی، وہ ساری اکٹھی کر کے ہم ان کے بارے میں جو انفارمیشن اکٹھی کریں گے، لکھیں گے، اس کو ہم شخصیت نگاری کہیں گے۔ ان کی پوری زندگی کے حالات بیان کرنے کو سماح نگاری کہیں گے، اور جو کچھ ہمیں معلوم ہوا ان کے بارے میں ساتھ رہ کر ہم نے دیکھا یا سنا، اسی کو ہم نے ویسا ہی پیش کر دیا، اسی کو ہم کیا کہتے ہیں؟ خاکہ کہتے ہیں یا کریکٹر سکیچ کہتے ہیں۔ اب آگے بچوں، یہ مجھے امید ہے کہ اب آپ کو خاکہ نگاری میں فرق معلوم ہو چکا ہے، شخصیت نگاری اور سواہ نگاری میں کیا فرق ہے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ خاکہ نگاری کے موضوعات کیا ہیں، خاکہ لکھنے کے موضوعات کیا ہیں، کن کن موضوعات پر خاکے لکھے جا سکتے ہیں۔ دیکھو بچوں، خاکے کے موضوعات، مولوی عبدالحق نے نام دیو مالا، بچوں یہ اپنے یاد رکھنا، یہ لام کے اوپر کھڑا زبر ہے، دیو مالا، نام دیو مالا کس نے لکھی؟ مولوی عبدالحق نے۔ اور رشید احمد صدیقی نے کندن کا خاکہ لکھ کر یہ واضح کر دیا، یہ خاکوں، ان کے خاکوں کے نام ہیں۔ مولوی عبدالحق نے کون سا خاکہ لکھا؟ دیو مالا۔ رشید احمد صدیقی نے کون سا لکھا؟ کندن۔ یہ کچھ ان کی خاص وجہ ہے جو آپ کو بتایا جا رہا ہے۔ انہوں نے یہ خاکے لکھ کر واضح کر دیا کہ خاکے کا موضوع عظیم شخصیتیں ہی نہیں بلکہ ایک معمولی انسان بھی ہو سکتا ہے۔ بچوں ہم یہ پڑھ رہے ہیں کہ کن موضوعات پر، کن ٹاپکس پر خاکہ لکھا جا سکتا ہے، کن پر ہم سکیچ لکھ سکتے ہیں، کس کا سکیچ لکھ سکتے ہیں، کس کے بارے میں خاکہ لکھ سکتے ہیں، تو کس کا نقشہ ہم لوگوں کے سامنے پیش کر سکتے ہیں۔ تو مولوی عبدالحق نے جو نام دیو مالا لکھا اور کندن جو رشید احمد صدیقی نے خاکہ لکھا، ان سے یہ واضح ہوتا ہے کہ ضروری نہیں کہ خاکہ کا موضوع، یعنی خاکے کے لیے کسی عظیم شخصیت کو، کسی بڑے آدمی کو ہی چنا جائے، یعنی کسی چھوٹے شخص کا خاکہ بھی ہم لکھ سکتے ہیں، معمولی انسان جس کو کوئی دنیا نہ جانتی ہو، اس کا خاکہ بھی ہم پیش کر سکتے ہیں، اس کو بھی اپنے خاکے کا موضوع بنا سکتے ہیں۔ اچھا برا، چھوٹا بڑا، امیر غریب، ہر طرح کے انسان کا خاکہ لکھا جا سکتا ہے، بشرطے کہ خاکہ نگار نے اسے ہر رنگ اور ہر روپ میں اسے نزدیک سے دیکھا ہو۔ کہنے کا کیا مقصد ہے کہ آپ کسی شخص کے ساتھ رہتے ہیں، اس کی کچھ باتیں آپ کے دل پر اثر کر گئیں، وہی باتیں آپ لوگوں کے سامنے پیش کریں گے، اتنی ہی واقعات آپ لوگوں کے سامنے پیش کریں گے، وہ خاکہ کہلائے گا۔ لیکن شرط کیا ہے کہ آپ کو ان چیزوں کی واقفیت حاصل ہونا چاہیے، آپ ان کو اچھے سے پہچان پائیں، جیسا پہچانے ویسا ہی لوگوں کے سامنے بیان بھی کر پائیں، تو اس کو ہم خاکہ کہیں گے۔ لیکن یہ ضروری نہیں کہ کوئی بڑا شخص ہی ہو، کوئی بڑی پرسنالٹی ہی ہوگی تو ہم اس کو پیش کریں گے، ایسا لازمی نہیں ہے۔ اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ خاکہ نگار کا قلم مردہ جسم میں جان ڈال دینے کے ہنر سے واقف ہو۔ کہتے ہیں ایک تو یہ کہ خاکہ نگار جس شخص کے بارے میں لکھ رہا ہے اس کے بارے میں اچھی معلومات جو ہے وہ رکھتا ہو، اور دوسرا یہ کہ اس کے پاس یہ ہنر ہونا چاہیے کہ وہ مردہ جسم میں، یعنی اس کے سامنے صرف ایک نقشہ ہے، ایک خیال ہے، وہ اس کو اس طرح سے پیش کرنے کا وہ ہنر رکھنا چاہیے کہ پڑھنے والے کو وہ زندہ انسان نظر آنا چاہیے۔ یعنی اس میں جو قلم کار ہے، خاکہ نگار ہے، لکھنے والا ہے، اس کا بھی اہم رول ہے کہ وہ اس کے پاس بھی ایسا ہنر ہونا چاہیے۔ اب آگے دیکھیے، خاکہ
نہ بچوں یہ ہے شہرت نگاری، اس کے اوپر شین کے نقطے آپ ڈالیں گے۔ خاکہ نہ شہرت نگاری ہے، شہرت سے مراد کیا ہے کہ کسی کی عزت افزائی کرنا یا عزت بڑی قدر و قیمت بیان کرنا۔ نہ سواہ نگاری ہے، یہ پہلے بتا چکے ہیں کہ پوری زندگی کے حالات بھی اس میں بیان نہیں ہوتے۔ یہ کسی دل آویز شخصیت کی دھندلی سی تصویر ہے، کسی دل آویز یعنی وہ شخصیت جس نے ہمارے دل کو چھو لیا ہو، اس کی تصویر ہوتی ہے جس کو ہم لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اس میں نہ صرف اس میں نہ اس کی زندگی اس میں نہ اس کی زندگی کے اس میں نہ اس کی زندگی کے اہم واقعات کی گنجائش ہے، نہ خاص تاریخوں کی اور نہ زیادہ تفصیل کی۔ کیا کہتے ہیں؟ خاکہ کسی کی ہم دھندلی سی تصویر پیش کر رہے ہیں، نہ یہ شہرت نگاری ہے نہ ہی سواہ نگاری ہے۔ آ گیا یہ سمجھ میں؟ اس میں ہم کیا کرتے ہیں، زندگی کے اہم واقعات کی بھی گنجائش نہیں ہوتی کہ ہم خاکہ بیان کرتے کرتے سوچیں کہ اس کی زندگی کے جو اہم واقعات ہیں ان کو پیش کر لیں، اس کی بھی ضرورت بھی نہیں ہے اور گنجائش بھی نہیں ہوتی۔ اور نہ ہی خاص تاریخوں کی، اور ہم کہیں گے کہ اس تاریخ کو اس نے یہ کیا، اس تاریخ کو پیدا ہوا، اس تاریخ کو اس نے نوکری کی، وہ تو حالات زندگی ہو گئی پھر۔ تو اس طرح سے تاریخوں کی بھی نہ گنجائش ہے اور نہ ہی ضرورت ہوتی ہے، زیادہ تفصیل اس میں پیش کرنے کی گنجائش نہیں ہوتی۔ یہ چیز آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے۔ مصنف نے کسی شخص میں جو کچھ قابل ذکر خصوصیات دیکھیں ہوں اور وہ انہیں دلچسپ انداز سے بیان کر دے تو یہی خاکہ ہے۔ کیا سمجھ میں آیا آپ کو؟ کہ مصنف نے کسی شخص میں دلچسپ قابل ذکر خصوصیات دیکھیں۔ کوئی انسان ہے، آپ ہیں، مان لو آپ نے کسی شخص کے اندر کچھ خوبیاں دیکھیں، آپ چاہتے ہیں کہ ان کی خوبیوں کو دوسرے کے سامنے بیان کیا جائے، آپ ویسے ہی اس کی وہ تمام عادات و اطوار جو ہیں لوگوں کے سامنے بیان کریں گے دلچسپ انداز میں، اسی کو ہم خاکہ کہتے ہیں۔ عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ خاکہ کے حوالے سے سمجھ چکے ہیں۔ ابھی ہم نے خاکہ کی تعریف پڑھی ہے۔ کیا پڑھا ہے؟ کہ خاکہ ایک دلچسپ نثری صنف ہے جس کو انگریزی میں ہم سکیچ کہتے ہیں، پین پورٹریٹ کہتے ہیں۔ افسانہ اور ناول کی طرح یہ بھی مختصر ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو اختصار یعنی مختصر پن جو ہے اس کی بنیادی شرط ہے۔ اس میں کسی شخص کے نقوش کو اجاگر کیا جاتا ہے، دوسروں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے تاکہ اس کی جیتی جاگتی تصویر جو ہے ہماری آنکھوں کے سامنے آ جائے۔ تو موضوعات کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو خاکہ کا موضوع کوئی اہم شخصیت نہیں ہوتی، بلکہ کسی بھی معمولی انسان کا خاکہ بھی لکھا جا سکتا ہے، چاہے اچھا ہے، برا ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، غریب ہے، امیر ہے، خاص ہے، عام ہے، ہر کسی کے بارے میں ہم کسی کا خاکہ بھی لکھ سکتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ ہم نے دیکھا کہ خاکہ جو ہے وہ نہ ہی سیرت نگاری ہے، یعنی کسی کی یہ شہرت نگاری نہیں ہے بچوں، یہ سیرت نگاری ہی ہے، یہ ہے سیرت نگاری۔ سیرت نگاری سے کیا مراد ہے کہ کسی شخص کی سیرت کے بارے میں لکھنا، جس طرح ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک بیان کرتے ہیں کہ ان کا ضمیر کیسا تھا، ان کے اخلاق کیسے تھے، ان کے اطوار کیسے تھے، وہ چیزیں۔ اور نہ ہی سواہ نگاری ہے، تو سواہ نگاری سے حالات زندگی مراد ہے کہ نہ ہی ہم حالات زندگی کو پیش کرتے ہیں۔ تو یہ بلکہ ایک شخصیت کی دھندلی سی تصویر ہوتی ہے، تو اس میں زندگی کے اہم واقعات کو بھی پیش نہیں کر سکتے، اہم تاریخوں کی بھی گنجائش نہیں ہوتی، تفصیل کی گنجائش ہی نہیں ہوتی، بلکہ ہم صرف کسی شخص کے اندر جو خاص خوبیاں دیکھتے ہیں ان کو دلچسپ انداز میں دوسروں کے سامنے بیان کرتے ہیں، سچائی بیان کرتے ہیں، جیسا ہم نے محسوس کیا ویسا ہی بیان کرنے کو خاکہ کہتے ہیں۔ امید ہے بچوں آپ کو یہ خاکہ کی تعریف سمجھ آئی ہے۔ دوسری ویڈیو میں ہم خاکہ کے آغاز و ارتقاء کے حوالے سے پڑھیں گے۔ آپ لوگ بنے رہیں گے، آخر پر لیکچر پورا سن کر جو چیز آپ کو سمجھ میں نہیں آئی آپ وہ پوچھ سکتے ہیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ یہ مکمل نوٹ لکھ کر اپنی کاپیوں پر تیار کریں۔ شکریہ، نوازش۔